ہمارا سماج آج اتنا ظالم ہو گیا ہے، اتنا نافرمان ہو چکا ہے کہ کوئی آدمی چاہتا بھی ہے نا تو لوگ اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اس کو چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایسا ماحول پلیز مت بنائیے، اپنے جذبات کی قربانی دیجیے۔ ٹھیک ہے ہم سڑیلے ماحول کے رہنے والے لوگ ہیں، بہت دھاندلی کیا ہے ہمارے ماحول میں ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ، اور سوتیلا پن کیا ہے ہمارے مذہب کے ساتھ، لیکن اسی طرح آگے بڑھتے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ گناہوں میں لت پت ہو کر کے گناہوں کو چھوڑیے، رسم و رواج کو چھوڑیے، دھیرے دھیرے سنت و شریعت پہ آ جائیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، سنت و شریعت سے سوتیلا پن کرتے رہیں گے اور اسی حالت میں مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے، حضرت شیخ نے لکھا ہے، ایک کفن چور تھا، کفن چراتا تھا۔ خیر ایک وقت آیا، اس نے اپنی اس بری حرکت سے توبہ کیا کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ۔ جب توبہ کیا تو اس اللہ والے نے ایک سوال کیا کہ بھائی جب تم کفن چوری کرنے کے لیے قبر میں اترتے تھے تو مردوں کے چہرے کس طرف پاتے تھے؟ بہت دھیان سے سنیے، کفن چور سے کیا سوال کیا اللہ والے نے کہ جب تم مردوں کو قبر میں جاتے تھے کفن چورانے کے لیے، کیونکہ اس کا کام تھا کفن چورا لیتا تھا اور پھر پیک کر دیتا تھا قبر کو، کفن سے مطلب تھی اس کو۔ تو اس نے کہا میں نے اکثر مردوں کو پایا کہ اس کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم مردوں کی پوری باڈی قبلے کی طرف پھیر دیں، جیسا سنت کے مطابق ہم جیتے جی سوتے ہیں، اپنی پوری باڈی کو پچھم کی طرف ڈال کر کے، قبلے کی طرف ڈال کر کے۔ تو اعلیٰ درجہ قبر میں سلانے کا بھی یہی ہے کہ اس کی پوری باڈی پچھم کی طرف کر دیا جائے، قبلے کی طرف کر دیا جائے، لیکن ہم لوگ اتنا نہیں کرتے۔ ماؤں نے اصلی دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ آگے بڑھ کے کہوں، یہ دین کی باتیں کرنے والے لوگوں نے مکمل دین کی باتیں بتانا چھوڑ دیا، تو پیدا ہونے کے ٹائم بھی مکمل دین پہ عمل نہیں ہوتا، مرنے کے ٹائم بھی مکمل دین پہ عمل نہیں ہوتا۔ اس کو پچھم کی طرف نہیں لٹاتے ہیں، چت لٹا دیتے ہیں آسمان کی طرف پورا رخ کر کے، زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ منہ پلٹ دیتے ہیں پچھم کی طرف، یہی کرتے ہیں۔ تو کفن چور سے پوچھا گیا کہ بھائی مردوں کے چہرے کس طرف پاتے تھے؟ تو کفن چور نے کہا کہ اکثر کے چہرے قبلے کی طرف نہیں پاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آدمی نے پوچھا کیا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو انا للہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ جتنوں کے چہرے قبلے کی طرف نہیں پاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے جیتے جی سنت و شریعت پسند نہیں تھی۔ تو جب سنت و شریعت جیتے جی پسند نہیں تھی، آج وہ مر چکا ہے اور زندہ لوگ قبر میں اتار کر کے اس کو شریعت کے مطابق ادھر منہ کرنا چاہ رہے ہیں، فرشتہ لات مار کے گھما دیتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے بیوقوف سمجھ رکھا ہے ہمیں، جیتے جی جب تمہارے پاس طاقت تھی تب تم شریعت پہ نہیں چلے، آج مر کر شریعت پہ دکھانے آئے ہو، نہیں چلے گا یہ دھوکہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر اسی حالت میں جیتے رہے تو ہم تو دنیا کے رہے نہیں، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں ہم ویسے ہی مسلمان ہیں اور ویسے ہی پریشانی ہوگی، ہم آخرت کے بھی نہیں رہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا سے بھی گئے آخرت سے بھی گئے۔ اس لیے اگر ہم دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم دونوں جہاں کی کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے، جھوٹی غلامی میں نہیں ہے۔ جھوٹی غلامی کسی بھی چیز کی ہو، جھوٹا دعویٰ کہیں کا بھی ہو، ناکام ہوتا ہے۔ ہم آپ کو جھوٹا دعویٰ آپ سے محبت کا کرتے رہیں گے، کچھ دن کے بعد آپ سمجھ لیں گے بھائی یہ پھینکو آدمی ہے، پھینکتا ہے، آپ خود محسوس کر لیں گے۔ تو کیا اللہ نہیں پکڑ پائے گا؟ اللہ نہیں پکڑے گا۔ میرا لیپ ٹاپ میں کام پہ لگا کے چلا گیا تھا، کچھ کام ڈالا تھا اور وہ ڈال کر کے چلا گیا اور اس کو موبائل سے کنیکٹ کیا ہوا تھا۔ ایک لڑکے کا فون آیا، میں آپ کے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، میرا کام ہو رہا ہے، اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ اس نے کرنا اسٹارٹ کیا، کچھ دیر کے بعد اس نے مووی دیکھنا اسٹارٹ کر دیا اور میں اپنے موبائل میں سے پورا دیکھ رہا ہوں، کنیکٹ ہے۔ میں نے اس کو فون لگا، بھائی پکچر کیوں دیکھ رہا ہے میرے لیپ ٹاپ میں؟ تو بولتا میں آپ کا بیان سن رہا ہوں۔ میں مسکرا کے رہ گیا جیسا آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو دیکھیں دنیا والوں کے بنائے ہوئے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، انہوں نے ایک مشین بنائی ہے، اس مشین سے ہم جو ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لے رہے ہیں، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لے رہے ہیں، دھوکہ ہے یا حقیقت ہے اس کا فیصلہ کر لے رہے ہیں۔ تو جو اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے،
جو ہمارے نبی ہیں، کیا وہ ہمارے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ سچ مچ میرا تھا یا صرف ڈھونگ کرتا تھا؟ اس لیے سچ مچ بن جائیے، ہماری ماں اور بہنیں سنت و شریعت پہ چلنے کا فیصلہ کر لیں، شرعی پردہ اپنے اندر آج کے آج ڈالنے کا فیصلہ کر لیں، ہمارے یہ بھائی یہ بھی فیصلہ کر لیں ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی نظر کسی بھی غیر محرم پہ نہیں ڈالیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر آپ نے اپنی نظر سے کسی عورت کو زخمی نہیں کیا، آپ نے نظر کسی کی ماں بہن پہ نہیں ڈالی، اللہ کی قسم آپ کی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے کسی کی بہن بیٹی کو اپنی نظر سے زخمی کیا ہے، اللہ کی قسم آپ کی بہن بیٹی پردے میں رہے محفوظ نہیں رہے گی محفوظ۔ میرے پاس ایسی رپورٹ ہیں کہ یار مفتی صاحب سوال ہی نہیں ہے، میری بیٹی باہر جاتی ہی نہیں ہے، کچھ سوال ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اس وقت جواب رہتا ہے، لیکن ہر وقت بولنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جواب یہ ہوتا ہے تم نے کسی کو گھائل کیا ہے، تمہاری بہن بیٹی گھائل ہو کے رہے گی، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اللہ کی غیرت کو جلال آ جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، عزت ہوتی ہے، کسی کی بھی عزت ہو تو اگر آپ دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں گے، دوسرے کی بہن بیٹی بیوی کو عزت دیں گے، اللہ کی قسم آپ کی بہن بیوی بیٹی کو عزت مل کے رہے گی۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کتنا بھی پردے میں رکھ لیجئے، بہت مشکل ہے، بدلہ دنیا میں مل کے رہے گا۔ سونار کا واقعہ سب کو معلوم ہے، چوڑی پہنا رہا تھا سونار، معلوم نہیں ایسا لگ رہا ہے بھائی، سونار تھا، مارکیٹ میں اس کی دکان تھی گہنے کی، عورتیں آتی تھی گہنے میں لینے کے لیے تو وہ چیک کرتا تھا، پہنا کر کے دیکھتا تھا، تو ایک عورت آئی تو اس کو ہاتھ میں پہنانے لگا چوڑی گہنے، تو جب ہاتھ پکڑ کے پہنانے لگا تو تھوڑا سا لذت بھی لینے لگا، اور لذت کے اسٹائل میں وہ ہاتھ اور اچھے سے پکڑ رہا ہے، زیادہ دیر تک پکڑ رہا ہے تاکہ کسی طرح مزے بھی لیتا رہے اور چیک بھی ہو جائے اسی بہانے چوڑی، تو اس میں وہ مزے لینے لگا۔ خیر یہ سب ہو گیا، یہ ہونے کے بعد گھر پہ آیا تو بیوی کو روتا ہوا پایا، رو رہی ہے بیوی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا وہ جو بچہ ہے جس کو آج تک ہم بیٹا بولتے تھے، بیٹا مانتے تھے، وہ بیٹے کو آج ہم نے پردے میں ہاتھ بڑھایا سامان دینے کے لیے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے دبانے لگا۔ تو سونار نے کہا دوبارہ اب نہیں ہوگا، اب ہو گیا ہے دوبارہ نہیں ہوگا، ادھر میں نے کسی کی دبایا تھا، ادھر اس نے میری دبائی گئی۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم سب انسان ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، جو بھی چوک ہو گئی ہے سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ یہ کسی کی عزت پہ بٹا لگانا، کسی کی عزت کو اپنی آنکھوں سے زخمی کر دینا بہت گھٹیا عمل ہے، بہت پاپی عمل ہے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ہم آج کے آج فیصلہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہماری بیوی بیٹی بہن ماں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اور جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان کا ٹیسٹ مل جائے گا، اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، اس کو ایمانی حلوہ دنیا میں مل جائے گا، اس کو اللہ اللہ کہنے کا مزہ آئے گا۔ اب سوچیں نا، سب سوچو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو، ہماری ماں بہنیں بھی سوچیں۔ ہم نماز میں بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، لیکن مزہ کیوں نہیں آتا؟ اتنا پاکیزہ کلام ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، پاک ہے میرا رب جو بزرگ ہے، لیکن اس بزرگ کی بزرگی دل میں کیوں نہیں آ رہی؟ پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، لیکن اس کی بلندی کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کے رب کی تعریف ہو جو رحمان و رحیم ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہت اور اس کی جلالت، اس کی بزرگی ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ ہم اندر سے گھائل ہو چکے ہیں۔ توبہ کر کے اس کو کلیئر کر لیا جائے، پھر دیکھیے کیسے مزہ آتا ہے۔ یہ کپڑا جو وائٹ کپڑا ہے اس پہ دھبا لگتے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اب اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ دھل دیجئے، اس کو اچھے سے سرف میں ڈال کر پٹک دیجئے اور اس کو کلین کر دیجئے، پھر دیکھیے اس میں کیسا مزہ اور کیسی چمک آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس صابن، سرف سب دیا ہے اللہ نے، وہ ہے توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کے لیے رونا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے گال پہ ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے سر پٹکنا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے پچھتاوا ضروری ہے۔ ایک آدمی صدق دل سے پچھتا لے کہ نہیں یار میں نے واقعتاً غلط کیا،
واقعتاً غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نے نماز چھوڑ کے غلط کیا، میں نے پردہ نہیں کیا، ہماری ماں بہنوں نے غلط کیا، میں نے نماز چھوڑ دیا غلط کیا، تلاوت چھوڑ دیا غلط کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا وقت پہ مال ہونے کے باوجود غلط کیا، حج نہیں کیا مالدار ہونے کے باوجود غلط کیا، شادی بیاہ میں پاگلوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح پیسہ خرچہ کیا غلط کیا، سمجھانے والے کو برا سمجھا اور غلط کیا۔ ان ساری چیزوں سے توبہ کرنے ہو گئی، توبہ ایک دم پاک صاف ہو گئی، آج کیا نیک بندہ بن گئے۔ جب بندہ توبہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، اپنی اسٹائل میں اپنی زبان میں بتایا ہے کہ جب بندہ توبہ کی نیت سے کہتا ہے یا اللہ، صرف اتنا بولتا ہے یا اللہ، آگے وہ یہ نہیں بولتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں معاف کر دیجئے، اتنا نہیں، صرف بولتا ہے یا اللہ، تو فوراً اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ توبہ کی نیت سے پکارا ہے نا یا اللہ، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو دھل دیتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے ہاں بولنا، کیا بول رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے معافی چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہوں تو کر چکا میں، آگے بولنا۔ یہ ہے، یہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے، توبہ کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا اس بندے کو پسند کرتا ہے، جیسے ایک بندے کی سواری، وہ جنگل میں تھا اور سواری پہ اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، وہ ادھر سویا ہوا اور اس کی سواری ادھر غائب ہو گئی۔ اب یہ بیچارہ بولا اب میں کہاں جاؤں گا، اب میں کہیں نہیں جا سکتا، اب تو مجھے یہیں مرنا ہوگا۔ پھر وہ وہیں سو گیا مرنے کی نیت سے کہ اب میں کہیں نہیں جا سکتا، جنگل ہے، شیر چیتے پھاڑ ڈالیں گے مجھے، جو میرے گزر بسر کا سامان تھا کھانے کا وہ کھانا بھی غائب ہو گیا، جانے کے لیے سواری وہ بھی غائب ہو گئی۔ وہ مرنے کی نیت سے سو جاتا ہے، لیکن واپس آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وہ سواری وہاں سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت خوشی میں اس کی زبان پہ آ جاتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، الٹا اس کی زبان پہ آ جاتا ہے خوشی میں۔ وہ آدمی خوشی میں پھولے نہیں سماتا ہے۔ تو جیسا اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں ہماری انسلٹ نہیں ہے، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، سب کے سب توبہ کریں گے، ہماری ماں بھی، ہم بھی، ہماری بہنیں بھی، ہمارے بچے بھی، سب اپنے طور سے توبہ کر لے اور ایک فیصلہ کر لے محمد الرسول اللہ کا غلام بن کر کے جئیں گے، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں فخر محسوس کریں گے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو شریعت کا قانون چلے گا، 9 مٹھائی کی بٹائی، کوئی فنکشن نہیں، شریعت کے مطابق پیارے انداز میں، سیدھے سادے انداز میں، اپنی طاقت کے مطابق 7ویں دن کا عقیقہ، بس ایک پیارا سا نام رکھ دیں گے۔ بچے جیسے بالغ ہو گئے فوراً اس کی شادی کا انتظام کرا دیں گے نارمل انداز میں۔ کوئی یہ پاگلوں جیسی فضول خرچی، دھوم دھام، ڈی جے، کیا بے وقوفی ہے، یہ سب نہیں کریں گے، جو ہو گیا بس ہو گیا، سب کو سمجھائیں گے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، منڈی ہلانا بہت آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ میں نے پنگا لیا ہے، میں اس لیے بولتا ہوں، پنگا لینا پڑا شادی کے ٹائم، روکھے سوکھے کڑوی کسیلی سننی پڑی۔ لوگ ایک جملہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ ابے یار ایک بار تو کرنی ہے شادی، ابھی اس میں تم ایسا کر رہے ہو، ابھی سب کو لے کے چلنا پڑے گا نا۔ تو یہ جو بیوقوف بیٹھا ہے نا، میں نے کیا کہا معلوم؟ بھائی ایک بار کرنا ہے نا، اسی لیے میں یہ سب خرافات نہیں کرنا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں جہیز سے لدے ہوئے سامان کے ساتھ اپنی بیوی کو لایا، کل حضرت فاطمہ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ایک طرف میرا جہیز تھا، ایک طرف اور مفتی صاحب تمہاری بیوی کا جہیز تھا، تو کیا بنے گا؟ اس طرح جو ہے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوگی، گھر سماج کے لوگوں سے تھوڑا سا لڑنا پڑے گا، تھوڑا سا تیکھا بننا پڑے گا، تب جا کر کے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا حق تو کون ادا کر پائے گا؟ بس محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں کہیں نہ کہیں نام آ جائے گا، اور یہ نام انشاءاللہ کل قیامت میں پار لگا دے گا۔ اگر یہ نام نہیں آیا تو پار نہیں لگے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اپنی امت کو کے مرد اور عورت سب کو پہچان رہے ہوں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، وضو، تو یہ وضو، اعضاء وضو، وضو والے حصے، ہاتھ پیر،
چہرہ یہ چمک رہا ہوگا وضو کی برکت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پہچان لیں گے، فرمائیں گے آؤ آؤ، یہ تو میرے ہیں، یہ میرا امتی ہے، یہ تو میری امت کے مرد ہیں، یہ میری امت کی عورتیں ہیں، آؤ آؤ، میں تم کو حوض کوثر سے پانی پلاتا ہوں، یہ پانی ایسا ہے جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایک دم مزے لو۔ اس وقت ہم میں سے بہت سارے لوگ جا رہے ہوں گے، رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہوں گے ویلکم کرنے کے لیے، گلے لگانے کے لیے، پانی پیش کرنے کے لیے، فرشتہ آگے بڑھے گا اور فرشتہ دیوار ڈال دے گا بیچ میں۔ رسول اللہ فرمائیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم بیچ میں آ کر کے؟ بھائی یہ میرے ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کیسے کہتے ہو میرے ہیں؟ فرشتے رسول اللہ کہیں گے ہے تو میرے، اعضائے وضو کی چمک اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا، میں ایک جملہ کرتا ہوں، ایک سوال پوچھ کے الگ ہو جانا چاہتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے ان کو آپ کا طریقہ پسند تھا کیا؟ آپ کے ہوں گے تو آپ کے طریقے پہ چلتے رہے ہوں گے، اور آپ کے طریقے پہ نہیں چلتے تو یہ آپ کے کیسے ہوں گے؟ یہ سوال ہمارے نبی کو اس وقت بے بس کر دے گا اور ہم حوض کوثر پہ پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ گلے پھاڑ کے بولنا بہت آسان ہے، اور آپ کا محبتوں کے ساتھ سننا، رونا یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، جذبات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اچھا یہ کیسے ہوگا منو؟ یہ صرف ایک بار بول دینے اور سن لینے سے نہیں ہوگا، یہ اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اللہ والوں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھنا ہوگا، جس کو بولتے ہیں نا بیعت کرنا، وہ کرنا ہوگا، ان سے اپنی بیماری بتا کر کے اپنا علاج کرانا ہوگا۔ جو گناہ، جو پاپ ہماری زندگی میں نہیں چھوٹ رہے ہیں، جیسے کہ موبائل کا گناہ، انٹرنیٹ کا گناہ، سامنے والی کھڑکی سے ادھر ادھر جھانکنے کا گناہ، یہ سارے جو نہیں چھوٹ رہے ہیں نا، اس کو چھوڑنے کے لیے ان سے اپنا علاج کرانا ہوگا۔ بیویوں پہ ظلم اور زیادتی، اور بیویاں بھی اپنے شوہروں کو روکھے سوکھے انداز میں جو بات کرتی ہیں، یہ ان کی غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کے لیے وہ اپنے شیخ سے رابطہ کرے، اپنا علاج کرائے، تب جا کر کے ہم لوگ کچھ ٹھیک ٹھاک بن پائیں گے، تب جا کر کے ہمارے اندر کچھ سدھار آئے گا، اور اس چھوٹے چھوٹے سدھار سے ہم بڑے بڑے سدھار کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر جب ہم اللہ کہیں گے تو اللہ کہنے کا واقعتاً مزہ آئے گا، جب ہم تلاوت کریں گے تو تلاوت کریں گے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ کیا عجیب بات ہے، قرآن کریم نے عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ عیسائی محمدی نہیں ہے، مگر وہ قرآن سن کر کے آنسو بہا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ محمدی بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی آنسو نہیں نکلتے، قرآن سن کے بھی آنسو نہیں نکلتے۔ کتنا پتھر دل مسلمان ہے! کیا ہو گیا اس مسلمان مرد اور عورت کو؟ قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، آنسو نہیں نکلتے، محبت کے جذبات نہیں بھڑکتے، محبت سے کبھی ایسا نہیں کہتے کہ یار 2 پیج اور ایکسٹرا پڑھوں گا، نہیں کرتے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، رسم و رواج کا گناہ، اجتماعی گناہ، شادی بیاہ کے ٹائم کا گناہ، مسجدوں میں بیٹھ کر رمضان کے ٹائم فلانا ڈھماکا گناہ، روزے کی حالت میں روزے کے مسائل معلوم نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا وہی چلتا چلا آ رہا ہے، غسل ٹوٹ گیا سب چلتا چلا آ رہا ہے، کپڑے کی پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں، مسجد میں اس طرح کے مذاکرے نہیں ہو رہے ہیں، گھر میں اس طرح کے مذاکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم چلتے رہیں گے، کوल्हू کے بیلوں کی طرح چلتے رہیں گے، پریشان ہوں گے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسے مسلمان جو نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ اس لیے فیصلہ کر لیجئے، علم حاصل کریں گے، اہل علم سے پوچھ کر چلیں گے، تقوی حاصل کریں گے، اہل تقوی اللہ والے بزرگ حضرات، ان سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، ان کا بیان سنیں گے، ان کے یہاں جائیں گے، اپنی عورتوں کو ان سے جوڑیں گے، اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور کرائیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ فکر کر لیتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ چھوٹی کامیابی بڑی کامیابیوں تک پہنچاتی ہے۔ بچہ پہلے 10ویں پاس کرتا ہے، پھر 12ویں پاس کرتا ہے، اگر 10ویں فیل ہو جائے تو 12ویں پاس کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، واپس سے اس کو 10ویں کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو بھی ہم سے ہو گیا ہے معافی تلافی کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ پاک ہمارے ملنے جلنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئیں
سنی گئیں، اس میں ان تمام صحیح باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔